اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان کون ہے؟ آپ اصل مسلمان یا حقیقی مسلمان کسے قرار دے رہے ہیں؟ یہ اس حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ المسلم، اصل مسلمان یا حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے مسلمان سلامتی میں رہے، محفوظ رہے، اور کس چیز سے؟ من لسانہ و یدہ، یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے اگر تو ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پر ضرور قابو رکھنا چاہیے۔ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، اور ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں ایک جملہ آپ کے سامنے آیا ہے، سلم المسلمون۔ یہ آپ کے سامنے ایک جملہ فعلی ہے، سلمہ، فاعلہ کی ڈائی پہ، فاعلہ کے وزن پہ۔ سلمہ وہ سلامت رہا، وہ محفوظ رہا۔ سلم المسلمون، مسلمان محفوظ رہے۔ ٹھیک، تو جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، اور فاعل جو ہے وہ دو صورتوں میں آپ کو جملہ فعلیہ میں ملے گا، یا وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ اسم ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم گردان کی طرف چلیں گے۔ گردان کے 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہمارا جو ہے وہ متعلقہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن اگر فاعل ہمارا اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا جائے گا۔ صیغہ نمبر 1 مذکر کے لیے اور صیغہ نمبر 4 مؤنث کے لیے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ہم صیغہ نمبر 1 اور 4 دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ 4 صورتیں آپ کے سامنے کل آئی تھی کہ اگر آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو، آپ کا فاعل اس میں جمع ہو، آپ کا فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہی ہو لیکن فاعل اور فعل کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو ان 4 صورتوں میں آپ گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 دونوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ تو لیکن ہم چونکہ ابھی بنیادی عربی سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے جو فارمولہ بنایا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارا فاعل مذکر ہے تو ہم مذکر ہی یعنی صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4 ہی استعمال کریں گے۔ ہاں، قرآن مجید میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 صورتیں ہیں یہ آپ کی مدد کریں گی کہ ان 4 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت وہاں پر واقع ہوگی۔ تو الحمدللہ ہمارے سامنے جملہ فعلیہ کے 2 اجزاء کے حوالے سے بات آ گئی ہے۔ آج ہم ایک سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے تیسرے جز کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ ہم نے ذہبہ فعل سے گردان کی، ذہبہ کے معنی
جانا یعنی مصدری معنی جانا، اور ویسے ذہبہ کے معنی ہوں گے وہ گیا. پھر ضاحکہ وہ ہنسا، یعنی اس کے معنی وہ ہنسا اور اس کے مصدری معنی جو ہیں وہ ہنسنا. پھر جلسہ وہ بیٹھا اور مصدری معنی بیٹھنا. پھر ہم نے کچھ مزید افعال کیے جن میں ضربہ اس نے مارا یعنی مارنا. ہم نے ایک فعل کیا نصرہ، اس نے مدد کی یعنی مدد کرنا. پھر ہم نے ایک اور فعل کیا قتل، اس نے قتل کیا یا قتل کرنا. اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے تین افعال رکھے ہیں، ان تین افعال اور ان تین افعال میں ایک فرق ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. ذہبہ وہ گیا، ضاحکہ وہ ہنسا، جلسہ وہ بیٹھا، ضربہ اس نے مارا، نصرہ اس نے مدد کی، قتل اس نے قتل کیا. ذہبہ وہ گیا، ٹھیک ہے، ضربہ اس نے مارا یعنی وہ مارا ہم نہیں کہیں گے. اچھا ایک تو فرق آپ کے سامنے یہ آ گیا، ٹھیک. مزید اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والے افعال جو ہیں یہ وہ افعال ہیں جن میں فعل کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہتا ہے. وہ گیا، جانے کا کام ہوا ہے، فعل کا اثر کس پہ رہا؟ صرف فاعل پر ہی رہا. ضاحکہ وہ ہنسا، فعل کا اثر کس پہ ہوا؟ فاعل پہ. جلسہ وہ بیٹھا، فعل کا اثر کس پہ ہوا؟ فاعل پہ. لیکن جو یہ افعال ہے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ضربہ اس نے مارا، تو سوال پیدا ہوگا کس کو؟ یعنی فعل کا اثر کسی اور پہ ہو رہا ہوگا. نصرہ اس نے مدد کی، کس کی؟ یعنی مدد کرنا کسی اور پر واقع ہو رہا ہوگا. قتل اس نے قتل کیا، کام کا اثر فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو رہا ہوگا. تو اس حوالے سے فعل کی دو اقسام آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ پہلی قسم کے افعال جو ہیں یہ عربی گرامر میں فعل لازم کہلاتے ہیں. فعل لازم آپ کے انٹرانزٹیو وربز، ٹھیک ہے. اور یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں فعل کا اثر خود فاعل پر ہوتا ہے. اور یہ والے افعال جو ہیں یہ کہلاتے ہیں فعل متعدی. ایسے فعل جن میں فعل کا اثر دوسرے پر ہو. متعدی آپ لفظ اس سے واقف ہیں. متعدی بیماریاں ہوتی ہیں. کون سی بیماری ہوتی ہیں؟ جو دوسرے کو لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے فعل متعدی. تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ فعل متعدی کے لیے آپ کو ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی، جبکہ فعل لازم کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا مفعول نہیں آئے گا، فعل متعدی کا مفعول آئے گا. تو آج ہمارا جملہ فعلیہ میں ایک تیسرا جز جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے جو کہ مفعول ہوگا. ٹھیک. ایگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بات بالکل واضح ہو جائے گی. میں کہتا ہوں ذرا با ایگزامپل کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں زید نے حامد کو. اس جملے میں آپ دیکھیں کام کیا ہوا ہے اور مارنے والا کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ زید. اب وہ کام کا اثر فعل کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ پر. جس اسم پر فعل واقع ہو، جس اسم پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں.
کلیئر ہو گیا؟ تو آج ہمارا جملہ فعلیہ میں آپ دیکھیں ایک تیسرا جز جو ہے وہ ایڈ ہو گیا، مفعول۔ تو مفعول وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیں آپ کا مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں آئے گا۔ فاعل حالت رفع میں اور مفعول حالت نصب میں۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس جملے کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ترتیب جملہ فعلیہ کی وہی آپ کے سامنے ہے، فعل سے جملہ شروع ہوگا، اس کے بعد فاعل آئے گا جو نارمل ترتیب ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مفعول کو لائیں گے، اور مفعول میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیشہ آپ کا حالت نصب میں آئے گا۔ تو اسے ٹرانسلیٹ کریں۔ ضربہ فاعل دیکھیں، نوٹ کریں فاعل آپ کا ظاہر ہے، تو گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4۔ ضربہ زیدن، فاعل آپ کا حالت رفع، اس کے بعد مفعول ہے حامد، اور وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا، تو حامد کی حالت نصب کیا ہے؟ حامد۔ تو ضربہ زیدن حامدن، زید نے حامد کو مارا۔ اب یہ دیکھیں اعراب آپ کو بتا رہا ہے، اعراب آپ کو بتا رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ اردو میں فاعل اور مفعول کا آپ کو پتہ چل رہا تھا نے اور کو کے الفاظ سے، ٹھیک؟ یعنی فاعل کے ساتھ ہم عام طور پر نے کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اور مفعول کے ساتھ ہم عام طور پہ کو کا لفظ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، انگریزی میں ترتیب جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے فاعل اور مفعول کا، یعنی فاعل آپ کا سبجیکٹ شروع میں ہوتا ہے، آبجیکٹ بعد میں آتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے، اور نہ ہی ترتیب کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے کہ اگر میں حامد کو زید سے پہلے رکھ دوں، یعنی اگر میں کہوں ضربہ حامدن زیدن، تو ترجمہ یہی رہے گا پھر بھی زید ہی حامد کو مارے گا۔ جبکہ انگریزی میں اگر آپ ترتیب آگے پیچھے کر دیں، حامد کو شروع میں لے آئیں، زید کو اینڈ پہ لے جائیں، تو جملے کا مفہوم بدل جائے گا۔ پھر انگریزی میں ترتیب کی اہمیت ہے، اردو میں نے اور کو کے الفاظ ساتھ ساتھ جائیں گے تو فاعل اور مفعول بنیں گے۔ یعنی اگر یہ میں زید کی جگہ حامد رکھ دوں تو کیا بن جائے گا؟ حامد نے زید کو مارا، مفہوم بدل گیا۔ تو وہ نے اور کو بھی ساتھ ساتھ جائیں گے اس کے، لیکن عربی زبان میں صرف اعراب آپ کو بتائے گا کون فاعل ہے اور کون مفعول۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ضروری ہے، اور فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد میں آتا ہے ہمیشہ، یہ لازمی ہے۔ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور فاعل کی 2 صورتیں ہم نے سامنے رکھی تھی، وہ یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا۔ اور آج ہم نے جملہ فعلیہ کا تیسرا جز جو ہے پڑھا ہے وہ ہے مفعول۔ فاعل ظاہر ہوگا تو آپ کو حالت رفع میں وہ نظر آ جائے گا اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم ایک حالت رفع والی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی جو ہے وہ مانیں گے، اور اس میں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ پہلا اور چوتھا صیغہ اس میں ہوا اور ہیا چھپی ہوئی ضمائر ہیں، باقی میں وہ کوئی الف کی صورت میں ضمیر آ رہی ہے، کوئی واو کی صورت میں آ رہی ہے، کوئی تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا، یہ سارے ضمائر ہیں۔ اس حوالے سے گرامر والے جو ہے ضمائر مرفوع متصلہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس کو ایک الگ سے ضمائر کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، لیکن ہم نے آسانی کے لیے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ حالت رفع والی ایک ضمیر ہر صیغے میں جو ہے وہ انڈرسٹوڈ اسے ہم نے کر دیا ہے کہ وہ یہ موجود ہے۔ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے جیسے کہ بات ہو چکی ہے۔ اب چند جملے کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زید نے 2 لڑکوں کو مارا۔ زید نے 2 لڑکوں کو مارا، جی فعل وہی مارا، یعنی اگر چند جملوں میں آپ تعین کر لیں کہ فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مارا آپ کا فعل ہے،
زید آپ کا پھر فاعل ہے اور دو لڑکے جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے. کلیئر ہو گیا جی دانش؟ ضربا فعل لگا پہلے، پھر اس کے بعد زیدن آپ نے فاعل کے طور پہ حالت رفع میں شو کر دیا، اور دو لڑکے الولدین. ضرب زیدن الولدین. اب ملا کر کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی. اس زید کی تنوین کو ہم کھولیں گے، زیدن وہ نون ساکن آئے گا اور نون ساکن کو پھر زیر دے کے آگے ملائیں گے لام کے ساتھ، تو یہ آپ کے پڑھنے میں آئے گا ضرب زیدن الولدین. زید نے دو لڑکوں کو مارا. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. جی عابد صاحب ذرا اس جملے میں جو جملہ فعلیہ کے اجزاء ہیں ان کا جملہ فعلیہ کر رہے ہیں تو جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، پہلا فعل بتانا ہے آپ نے. مدد کی اس میں فعل ہے، اور چونکہ دیکھیں ابھی ہم فعل ماضی کر رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ فعل ماضی ہے، لیکن جب آپ آگے فعل مضارع پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ بتانا پڑے گا یہ فعل ماضی ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اور انڈرسٹینڈ لیول جو ہے وہ آپ کا اور زیادہ بہتر ہو جائے. ہاں جی مدد کی فعل ماضی، فاعل اللہ فاعل ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مفعول ہیں. فعل پہلے آئے گا تو لگائیں جی. نصرہ اللہ کس اعرابی حالت میں آئے گا؟ حالت رفع میں. نصر اللہ اللہ نے مدد کی. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. المسلمون حالت رفع المسلمین، چونکہ مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں مسلمان لہٰذا وہ حالت نصب میں ہوں گے، تو المسلمون کی حالت نصب المسلمین. نصر اللہ المسلمین، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. کلیئر ہو گیا جی؟ جی آپ کے لیے جملہ ایک میں کہتا ہوں، دو مسلمانوں نے کافر کو قتل کیا. دو مسلمانوں نے ایک کافر کو قتل کیا فعل، دو مسلمان فاعل، ایک کافر مفعول. ماشاءاللہ جی قتل کیا قتل. مسلمان دو ہیں فاعل، ٹھیک ہے، قتل ہی لگاؤں. ٹھیک ذرا واضح کر دیں کیوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاعل چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو کچھ بھی ہو، اگر ظاہر آ رہے ہیں تو گردان سے صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال. ٹھیک، یعنی اس میں دو پہ دیکھ کے منہ میں پانی نہیں آتا آپ کے کہ اچھا قتل لگا دوں میں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، فعل واحد ہی لگے گا قتل. ماشاءاللہ جی. دو مسلمان ماشاءاللہ آنی ساؤنڈ کے ساتھ. ہاں جی المسلمانی قتل دو مسلمانوں نے قتل کیا کس کو؟ ایک کافر کو. ایک نکرہ لہذا قتل المسلمانی کافرن، دو مسلمانوں نے ایک کافر کو قتل کیا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. جی مبشر ذبح کیا اس میں فعل ہے،
جی مسلمان فاعل ہیں اور گائے مفعول ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی اب صرف وکیبلری ہے آپ کے لیے. یعنی زال با ہا فعلا کی ڈائی سے آتا ہے ذبحہ. ہاں جی ذبح سے گردان بھی کرتے جلدی سے, گردان نہ بھول جائیں آپ کو پوری گردان. جی ذبحنا. جی ذبحنا. ماشاءاللہ. جی آئیں جی اب جملہ مکمل کروا دیں. ذبح فعل لگ گیا, المسلمون. ماشاءاللہ. المسلمون ذبح المسلمون. گائے بقرۃ بقرۃ تو گائے ہے, ایک گائے نہیں ہے تو الف لام کے ساتھ داخل کر لے اسے. البقرہ ذبح المسلمون البقرۃ. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. جی اسلام میں کہتا ہوں کہ میں نے گائے کو ذبح کیا. میں نے گائے کو ذبح کیا. ذبحت البقرۃ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. ذبحت البقرۃ میں نے گائے کو ذبح کیا. عرفان ان دونوں نے گائے کو ذبح کیا. ان دونوں نے گائے کو ذبح کیا. یہ ان کسے شو کر رہا ہے؟ تھرڈ پرسن کو. تھرڈ پرسن کر رہا ہے نا. اگر میں کہتا ہوں تم دونوں نے گائے کو ذبح کیا پھر سیکنڈ پرسن ہوتا. ذبح ذبحا ذبحا البقرۃ ذبح البقرۃ. ٹھیک ہو گیا جی. جی اگر میں کہوں ہم سب نے گائے کو ذبح کیا, ذبحنا البقرۃ یعنی ذبحنا البقرۃ. تو دیکھیں جب بھی فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں تو ہم گردان سے جو ہے وہ ایک صیغہ اٹھا رہے ہیں اور مفعول ہمارا حالت نصب میں استعمال. کلیئر ہو گیا جی. ماشاءاللہ. استاد نے لڑکیوں کی مدد کی. جی استاد نے لڑکیوں کی مدد کی. مدثر صاحب مدد کی فعل ہے, استاد فاعل ہے اور لڑکیاں جو ہیں یہ مفعول ہیں. جی ہاں جی ایک ایک لفظ کر کے پہلے فعل بول دیں. نصر المعلم. ماشاءاللہ. المعلم نصر المعلم. البناتی البناتی. اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو اعراب مانا ہوا ہے نا, آپ کبھی بھی البناتی کو نصب نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے تو جر میں, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ البنات جمع سالم مؤنث ہے اور جمع سالم مؤنث کا اعراب آپ وہ دو ساؤنڈ سے ہی شو کرتے ہیں, آتن اور آتن ساؤنڈ. کلیئر ہو گیا نا. تو نصر المعلم البنات. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب میں اردو جملہ نہیں لکھ رہا, اب آپ اسے سامنے رکھیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پیدا کیا فعل ماشاءاللہ. اللہ فاعل, انسان مفعول. جی
خلق کا فعل, اللہ فاعل, ہاں جی, اور الانسان مفعول. خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور اگر میں کہتا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پھر کیا عربی ہوتی؟ خلق اللہ الناس, الناس, ٹھیک ہو گیا نا, خلق اللہ الناس. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. خلق اللہ السماوات والارض, خلق اللہ السماوات والارض, اللہ نے آسمانوں اور زمین. تو زمین بھی نصب میں ہے, آسمان بھی نصب میں ہی ہے, کیونکہ سماوات. لیجیے واپس پکچر پہ آئیں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کیا؟ ذا فعل اور فاعل. فاعل کی دو صورتیں, اسم ضمیر یا اسم ظاہر. جب اسم ضمیر ہو فاعل تو گردان, اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے صیغہ نمبر 1, صیغہ نمبر 4. متعدی افعال کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے, اور مفعول اعراب کے اعتبار سے حالت نصب میں ہوتا ہے. اب تک جتنی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں وہ مفعول آپ کا اسم ظاہر تھا. مفعول آپ کا اسم ظاہر تھا. میں نے کہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا, تو انسان ظاہر ہے. حامد نے زید کو مارا, زید مفعول ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات آپ کا مفعول وہ بھی ضمیر کی صورت میں آئے گا, ٹھیک. مثلا دیکھیں میں کہتا ہوں اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا. اب دیکھیں فاعل وہ بھی ضمیر ہے اور مفعول وہ بھی ضمیر ہے, ٹھیک. تو پکچر پوری کر لیں یہاں پر. اب جو مفعول ہم کر رہے ہیں, ابھی ہم نے مفعول جو ہے وہ اسم ظاہر کے طور پہ ایگزامپلس کی ہیں. اب ہم مفعول کو لا رہے ہیں اسم ضمیر. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ کا مفعول بھی ضمیر کے طور پر آ سکتا ہے. جملے کو سامنے رکھیں, انالیسس کریں. اس کا فعل کیا جی؟ اس میں مارا. فاعل کون ہے؟ اس ضمیر, اور اس مفعول, تو مفعول بھی ضمیر, ٹھیک. اچھا اب اس نے مارا, فاعل ضمیر ہے تو گردان کی طرف گئے, ضربہ, ضربہ. اب اس کو مارا, جینڈر مینشن نہیں ہے, مذکر سمجھیں گے ہم. اچھا اب ضمائر کے کتنے چارٹس آپ نے یاد کیے ہوئے؟ 2. ایک حالت رفع والا چارٹ, ایک نصب اور جر والا چارٹ. اب مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں حالت نصب والے چارٹ میں سے ضمائر جو اٹھانے پڑیں گے. ان ضمائر کو تازہ کر لیں. اٹیچڈ ہو, ہما, ہم. اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا. اٹیچڈ کا, کما, کم. اٹیچڈ کی, کما, کننا. اٹیچڈ یا, اٹیچڈ نا. تو اب دیکھیں کیا لگے گی ضمیر؟ اٹیچڈ ہو, اور اس اوپر الٹا پیش آئے گا, اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آئے یا زبر آئے تو اس اٹیچڈ ہو کو آپ الٹے پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں. تو ضربا ہو, اس نے اس کو مارا. اس نے ان دونوں کو مارا, ضربا ہما. مارنے والا وہی ایک ہی ہے, ضربا, اس نے مارا. اس نے ان دونوں کو مارا, ضربا ہما. اس نے ان سب کو مارا, ضربا ہم. اس نے ایک مؤنث کو مارا, ضربا ہا. اس نے 2 مؤنث کو مارا, ضربا ہما. اس نے ان سب مؤنث کو مارا, ضربا ہننا. اس نے تجھے مارا, ضربا کا. اس نے تم دونوں کو مارا, ضربا کما. اس نے تم سب کو مارا, ضربا کم. مؤنث سے اگر میں کہوں اس نے تجھے مارا تو ضربا کی. اس نے تم دونوں کو مارا, ضربا کما. اس نے تم سب مؤنث کو مارا, ضربا کننا. پھر اس نے مجھے بھی مارا. اچھا اب دیکھیں پوائنٹ نوٹ کریں, ضربا ہے نا, اس نے مارا,
اس نے مجھے مارا, مجھے کے لیے کیا ہے, اٹیچ دیا, اٹیچ دیا. اچھا اٹیچ دیا, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, میں نے آپ کو بتائی تھی, یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو. اچھا اسم نے اس کی بات مان لی تھی نا, کتابی, بیتی, قلمی, صدری, غرفتی, لیکن فعل اس کی بات نہیں مانتا, کبھی نہیں مانتا. فعل کہتا ہے سوال سے پیدا ہوتا ہے میں اپنے آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ چینج کروں. یہ چاہتی ہے میرے سامنے حرف زیر ہو. جھگڑا, جھگڑا, تو جب بھی جھگڑا ہوتا ہے دو کے درمیان تو کون, نون صاحب کہتے ہیں جی مجھے آپ زیر دیتے ہیں, تو وہ نون جو ہے وہ زیر لے لیتا ہے اور آپ کے سامنے آ گیا ضربنی, اس نے مجھے مارا. اس لیے یہ نون جو ہے اسے نون وقایا کہتے ہیں, نون وقایا. لکھتے ہوں میں, وقایا یہ بچانے والا نون, بچاؤ والا نون. ٹھیک, یعنی ویسے تو یہ اس کی حرکت کو بچاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں بیچ بچاؤ والا نون ہے. تو ضربنی, اس نے مجھے مارا اور اس نے ہمیں مارا, ضربنا, ضربنا. لیں جی اب اپنے ذیشان, اس نے مدد کی, کیا عربی ہوگی, نصرہ. اس نے مدد کی, نصرہ. اب اس نے اس کی مدد کی اور اس نے 14 کے 14 کی مدد کی. چارٹ پورا کریں, شاباش. نصرہ, نصرہما, نصرہم, نصرہا, نصرہما, نصرہن, نصرکا, نصرکما, نصرکم, نصرکی, نصرکما, نصرکن, نصرنی, نصرنا. ماشاءاللہ, کلیئر ہو گیا جی, کوئی مشکل نہیں. یعنی یہ بار بار ایگزامپلز آتی رہیں گی کیونکہ اب ہمارا باقی جو تقریباً 2 ماہ کا عرصہ ہے اس میں فعل ہی چلنا ہے. تو فعل جملہ فعلیہ ہوگا, ظاہر بات ہے, اس میں فاعل بھی ہوگا, مفعول بھی ہوگا, تو ایگزامپلز بار بار آتی رہیں گی. اس لیے صرف کانسیپٹ آپ جو ہے یہاں پر کلیئر کر لیں. یعنی یہاں آپ کے سامنے پوائنٹ یہ آ گیا کہ آپ کا مفعول جو ہے وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہو سکتا ہے. ضرب زید حامد, زید نے حامد کو مارا. آپ کا فاعل اور مفعول ذرا دونوں کو سامنے رکھے, فاعل اور مفعول. آپ کا فاعل بھی ظاہر ہے اور مفعول بھی ظاہر ہے, دونوں ظاہر. یعنی جملہ فعلیہ ایسا بھی آپ کا آ سکتا ہے جس میں دونوں فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہو. ٹھیک, پھر میں کہتا ہوں ضربہ, اس نے اس کو مارا. اب کیا ہے ایکسپریشن, فاعل آپ کا ضمیر اور مفعول ضمیر. کلیئر. اس کے بعد کہتا ہوں اس نے زید کو مارا ہے. ضرب زیدن, ضرب زیدن, اس نے زید کو مارا. اب یہ کون سا کمبینیشن بنا, فاعل آپ کا ضمیر ہے اور مفعول ظاہر. اب کون سا کمبینیشن رہ گیا, یعنی اب آپ کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے اور مفعول جو ہے وہ ضمیر ہونی چاہیے. یعنی اردو میں جملہ کیا بنے گا, زید نے اس کو مارا, زید نے اس کو مارا. اب ذرا دیکھیں جملہ ہم کر رہے ہیں زید نے مارا ہے نا, تو ہم کہیں گے ضرب زیدن, اور اس کو مارا تو اٹیچڈ ہوں. اب وہ اٹیچڈ ہے. نارمل ترتیب جملہ فعلیہ کیا ہے, فعل, فاعل اور مفعول, لیکن وہ اٹیچ ضمیر ظاہر بات ہے زید کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہو سکتی.
تو ایسی صورت میں جملہ فعلیہ کی ترتیب میں آپ ایک تبدیلی کر دیتے ہیں, اس مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ضربہ زید, ضربہ زید, زید نے اس کو مارا. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی جہاں دیکھیں پرابلم ہوئی تھی وہاں ہم نے جملہ فعلیہ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی. یعنی یہاں پر آپ کے سامنے پوائنٹ یہ آیا کہ جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو اس وقت آپ اس مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. یعنی جملہ فعلیہ کی جو نارمل ترتیب ہے اس میں آپ فرق لے آئیں گے. نارمل ترتیب کیا ہے؟ فعل پھر فاعل پھر مفعول, ٹھیک ہے. لیکن ایسی صورت میں آپ مفعول کو فاعل سے پہلے لیں گے. ضربہ زید. تو یہ 4 کمبینیشنز ہیں, اگر آپ انہیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے جو کلیئر ہوں گی. ان دونوں نے اس کی مدد کی, ان دونوں نے اس کی مدد کی. جینڈر مینشن نہیں کر رہا تو کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں بھی مذکر ہے اور جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ بھی مذکر ہے. نصرہ, نصرہ, ان دونوں نے اس کی مدد کی. جی دانش, ان سب نے اس مؤنث کی مدد کی. نصرو, ہاں اب کچھ پوائنٹس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے جملے کروا رہا ہوں. دیکھیں ماضی کی گردان میں نصرہ, نصرا, نصرو, ماضی کا جو آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ اس میں آپ ایک الف لکھتے ہیں نا, لکھتے ہیں نا. اچھا اب یہ الف جب مفعول ضمیر ہوگا تو یہ الف لکھنے میں نہیں ہے. اگر اسم ظاہر ہوتا, مثلا ہوتا نا انہوں نے مریم کی مدد کی تو آپ کہتے ہیں نصرو مریمہ, نصرو مریمہ, الف لکھنے میں آتا. لیکن اب مریم کی جگہ آپ نے ضمیر استعمال کی, انہوں نے اس کی مدد کی تو نصروہا, اس میں اب الف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ صاحب, میں نے تم سب کی مدد کی. ماشاءاللہ. نصرتو, جی تم سب کی. کم, ہاں کم, نصرتو کم, نصرتو کم. جی ہم نے ان دونوں کی مدد کی. نصرنا, نصرنا, ہم نے مدد کی ان دونوں کی. نصرنا ہما. اچھا اب میں آپ کے سامنے 2 جملے لکھ رہا ہوں, ان دونوں جملوں کے معنی مجھے آپ بتا دیں, ٹھیک ہے؟ اور کریں ذرا. جی نصرنا, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے مدد کی. نصرنا, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نصرنا اور نصرنا. نصرنا کا ترجمہ تو آپ نے کر دیا ماشاءاللہ, ہم نے مدد کی. اب ہے نصرنا, اس نے ہماری مدد کی. اب دیکھیں فرق کیا ہے؟ صرف را پہ وہاں پر سکون ہے اور یہاں را پہ زبر. دیکھیں معنی میں کتنا زیادہ فرق ہے. نصرنا یہ آپ کا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یعنی فعل اور فاعل, جملہ فعلیہ مکمل ہے. جبکہ نصرنا فعل پلس فاعل پلس مفعول. اور کون سا کمبینیشن ہے اس میں سے؟ یہ والا. یعنی دونوں جو ہیں وہ کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ فرق بھی جو آپ نے سامنے رکھنا ہے. لیکن ماشاءاللہ کافی. اب آپ ایک کام کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے کہ ناصرہ کی گردان لے لیں ایک طرف, اور ایک طرف آپ کے جو حالت نصب والے ضمائر ہیں ان کی گردان پوری رکھ لیں. اب اس میں سے ایک صیغہ اٹھائیں وہاں سے اور وہ پھرائیں پورے ضمائر کے ساتھ. کتنے سارے جملے بن جائیں گے آپ کے, ٹھیک؟ پھر دوسرا لیں, اس سے گھمائیں. یہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں بہت سارے ہوں گے. اسی طرح الحمدللہ آج ہم نے جملہ فعلیہ میں مفعول
کو مکمل کر لیا. یعنی ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ میں بعض اوقات مفعول بھی آتا ہے اور مفعول کن افعال کے لیے آتا ہے؟ متعدی افعال کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, مفعول بھی فاعل کی طرح ظاہر ہو سکتا ہے, ضمیر ہو سکتا ہے. تو یہ پوری پکچر اگر آپ کے سامنے رہ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فعل پہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا. اور پھر مزید اس میں انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس نے حامد کی مدد کی, پھر اس نے حامد کی صبح کے وقت مدد کی, اس نے حامد کی اس کے گھر میں مدد کی. ٹھیک ہے, اس میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے. اس نے حامد کی خوب مدد کی, یعنی ایسے مدد کی جیسے مدد کی جاتی ہے. یہ جملوں میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا, لیکن اس کے لیے بنیادی جملہ فعلیہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.